محمد وآل محمد. لیکن آیات کے حساب سے، آیات کے شمار کے حساب سے، یعنی نمبر آف آیات کے حساب سے 3 آیت والے 2 سورے اور قرآن مجید کا سب سے لمبا سورہ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ، جس کی 286 آیات جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. اور سب سے چھوٹا سورہ جب بات کریں تو سورہ کوثر آیات کے حساب سے، یعنی الفاظ کے حساب سے سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے کہ جو 3 آیات پر مشتمل ہے. لیکن 3 آیات پر مشتمل 3 سورے ہیں. سورہ نمبر 103 جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 3 آیات. دوسرا سورہ سورہ کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور تیسرا سورہ سورہ نمبر 110. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون
وآل محمد. کیونکہ مجھے ہندی کے دعا دستور دی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے بچوں کے لیے کچھ علمی چیز بھی ملے تاکہ ان کے آئندہ کے اعمال میں کچھ اس سے بہتری ہو سکے. زیادہ بچوں کے لیے ان چیزوں کی وضاحت کر رہا ہوں. تو 3 آیات پر مشتمل قرآن مجید میں 3 سورے ہیں. اب یہ سورہ جس کی میں نے تلاوت کی گزشتہ مجلس میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات تھوڑا سا اشارہ کیا تھا, تھوڑا سا اسی چیز کو اور واضح کہنا چاہتا ہوں. 3 آیات والعصر کے اوپر ایک آیت ختم ہو گئی. ان الانسان لفی خسر پر آ کے دوسری آیت ختم ہو گئی. تیسری آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 3 آیت. لیکن میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کچھ فقرے اور کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بیچ میں الا آ جاتا ہے. جہاں الا سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے تو اس میں حرف ما قبل یا آیائے ما قبل سے بیچ میں وقفہ نہیں لینا ہے. اگر آپ نے یہاں پر وقفہ لے لیا اور رک گئے تو ادھر کے معنی الگ ہو گئے, ادھر کے معنی الگ ہو گئے. جیسا میں نے پچھلے بار پڑھنے سے میں نے عرض کیا تھا کہ چھٹے امام جعفر صاحب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میں ریویژن کے طور پر ریپیٹ کرتا ہوں بچوں کے لیے تاکہ ان کو یہ چیزیں یاد بھی ہو جائیں, اور بہت سی چیزیں ایسی جن کو بار بار ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ چیزیں ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں. یہ چھٹے امام نے سوال کیا تھا ابو حنیفہ سے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس کی ابتدا کفر ہے اور انتہا اس کی ایمان ہے. تو وہ جو قیاس آرائی پر مبنی تمام فتاوا دیا کرتے تھے ان کی سمجھ میں تو نہیں آیا کہ وہ کون سا فقرہ ہے یا کون سا کلمہ ہے. تو جب وہ نہیں بتا سکے تو چھٹے امام نے اس کی وضاحت کی یہ تو وہ کلمہ ہے کہ جس کو تم برابر پڑھتے رہتے ہو, روز پڑھتے رہتے ہو. کون سا کلمہ ہے مولا؟ لا الہ الا اللہ. اگر تم لا الہ پر آ کے رک گئے تو کفر میں شامل ہو گئے. یعنی آپ نے کہا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ, کوئی خدا نہیں کوئی خدا نہیں کوئی خدا نہیں, معاذ اللہ. آپ کہہ رہے ہیں کوئی خدا ہی نہیں ہے. اگر آپ یہاں پر رک گئے تو آپ ناستک ہو گئے, آپ کسی خدا کو نہیں مان رہے ہیں. لیکن فوراً آپ نے اقرار کیا الا اللہ, سوائے وہ خدا کے اور کوئی خدا نہیں ہے. جب اللہ کی بات کو فوراً اس سے متصل کر دیا تو اب یہ کلمہ مکمل ہوا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر بیچ میں آپ نے وقفہ لے لیا تو معنی ادھر کے الگ اور ادھر کے معنی الگ ہو گئے. تو اس آیت میں بھی یہاں پر جو آیا ہے اس کے میں اپنے بچوں کے لیے چھوٹے بھائیوں کے لیے کی وضاحت کر رہا ہوں. 3 آیات تو ہیں لیکن دوسری آیت کے بعد اکثر لوگ وقفہ لے لیتے ہیں. جب آپ وقفہ لے لیتے ہیں, لام الف کی آیت ہے, لام الف کی آیت یعنی اشارہ کرتی ہے کہ ڈونٹ اسٹاپ, رکو نہیں. لیکن قراءت کے فائدے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے یا آپ کے لہن کی وجہ سے آپ جس انداز سے تلاوت کر رہے ہیں, قراءت کر رہے ہیں, تو کہیں آیت کے اوپر لام الف کی آیت پر بھی رکا جا سکتا ہے. لیکن اس کا احتیاط یہ ہے کہ اگر لام الف کی آیت کے فوراً بعد الا ہے تو آپ اس کو حرف ما قبل سے ملا کر کے پڑھیے, اور اگر ملا کے نہیں پڑھا تو اس میں جو وہی معنی آ رہا ہے والعصر, عصر کی قسم, ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں ہیں. اب اگر یہاں پر ہم رک گئے اللہ سے نہیں ملایا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں, یعنی جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں, جتنے یہ سورے پڑھنے والے ہیں, سب کے لیے اپلیکیبل ہوگے کہ مطلب سب کے سب لوگ خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں. لہذا لوگ پہلے اس کو بند کر دیں اور کوئی نہ پڑھے کہ بھیا اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ, اس کو پڑھنے کے بعد ہم خسارے میں آ رہے ہیں لہذا اس کو نہ پڑھیں. لیکن اس کے فوراً اگلا حرف جو ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے سوائے ان لوگوں کے, ایکسپٹ فار دوز کہ جن میں یہ کوالیفیکیشن ہے.
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا اور لوگوں کی صبر کی وصیت اور حق کی وصیت کی، ان کے علاوہ بقیہ جتنے لوگ ہیں ان الانسان لفی خسر۔ ایک سوال بھیجے پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جب ہم اس کی تلاوت کریں، ہم ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اتنی اچھی قراءت سے تو نہیں پڑھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا رکنا لازمی ہو جائے۔ جب قراءت اتنی اچھی ہم نہیں کر رہے، پڑھ نہیں پا رہے اتنی اچھی، تو ہم اس طرح سے کیوں نہ پڑھیں جس طرح سے قرآن میں لکھا ہے لام الف کی آیت ہے، تو ہم کیوں رک رہے ہیں وہاں پر؟ لام الف کی آیت ہے تو ہم یہاں پر کیوں رک رہے ہیں؟ یعنی ہمیں یہاں پر رکنا نہیں ہے، وقفہ نہیں لینا ہے، ہمیں یہاں پر فصل کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر ہمیں فوراً پڑھ جانا چاہیے، اس سے ملا کے پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے، پچھلے ہفتے جب میں پڑھ رہا تھا تو چونکہ پڑھنے میں وضاحت کرنے کے لیے میں نے بھی وہاں پر فصل لیا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہاں پر یہ غلطی اکثر ہوتی ہے، وضاحت نہیں کر پاتے تھے، اس لیے اس بار اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہاں پر جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اس کا بہت احتیاط کریں کہ یہاں پر ہم کو وقفہ نہیں لینا ہے اور ہمیں ملا کے پڑھنا ہے۔ بے شک اللہ پیغام دے رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان نقصان میں ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور عمل صالح انجام دیا۔ اب آپ جب عمل صالح انجام دیتے ہیں، جب آپ ایمان اختیار کرتے ہیں، تو ایمان اختیار کرنے پر تو آپ کا ظاہر جو نقصان تو بہت ہوتا ہے۔ بھائی کسی کا پیسہ گر گیا، کس کا ہے؟ کوئی نہیں سامنے، آپ نے فوراً اٹھا کے جیب میں رکھ دیا، فائدہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اپنا مکان بنا رہے ہیں، پڑوسی جو ہے وہ باہر کہیں گیا ہوا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا ہے، روک نہیں رہا ہے، ٹوک نہیں رہا ہے، ہم نے 2 فٹ آگے بڑھا لیا اپنا مکان، فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب جب وہ آئے گا جھگڑا کرے گا تب دیکھا جائے گا۔ ابھی تو ہمارا مکان بن گیا، اور جب ہمارا مکان بن گیا، بن جانے کے بعد وہ آگے وہ کچھ بھی کہے گا تو ہم اس کو توڑیں گے تو ہے نہیں، چلو مصالحت کر لی جائے گی، کچھ صلح کر لی جائے گی، دیکھا جائے گا جو ہوگا، لیکن ابھی تو ہمارا 2 فٹ مکان بڑھا لیا نا، ہمارا تو پیدا ہو گیا بظاہر تو۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو بظاہر دنیا میں اگر ایمان والے ہیں تو بہت نقصان اٹھانا ہوتا ہے، اور ایک بار ایمان رخصت ہو گیا تو جو بھی ہے سب اپنا ہی ہے۔ ہم جو چیز چاہے استعمال کریں، چاہے ہم چوری کی بجلی استعمال کریں، چاہے ہم کسی کا مکان کا قبضہ کریں، چاہے ہم جو بھی چاہے کریں، تو اگر صاحب ایمان ہے تو وہ اس ایک ایک چیز کا اختیار کرتا ہے۔ تو بظاہر دنیا میں دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ صاحب بڑا نقصان میں ہے، بڑا ایسا ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے، ایمان سے کمائی ہوئی دولت ہے، ایمان کی دولت میں برکت ہے، بے ایمانی کی دولت میں برکت نہیں ہے۔ آپ کو اس وقت نظر نہیں آتا ہے، لیکن تھوڑا وقت گزرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے بے ایمانی کی دولت حاصل کی تھی، مثال کے طور پہ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، کسی کا نام نہیں، ہمیں سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایک صاحب تھے کہ جن کے گھر کے اوپر چوری کی بجلی استعمال ہوتی تھی، بہت عرصے تک استعمال کرتے رہے، ایک بار چھاپا پڑا تو نیچے لاکھوں کی پینلٹی لگ گئی۔ اب وہ تھوڑا 100 روپے کا فائدہ اٹھایا تھا انہوں نے، کتنے سال؟ 1 سال اگر سودا فائدہ اٹھایا 1200 روپے، 10 سال کیا تو کتنا؟ لیکن پینالٹی آئی تو لاکھوں میں آ گئی، تو جتنا فائدہ کیا تھا سب نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ اسی طریقے سے کسی نے قبضہ کر لیا تھا وہاں کا، 2 تک مکان بنا لیا تھا، سرکاری زمین خالی مل گئی، اس کو قبضہ کر لیا، اب اس کے بعد جب بلڈوزر چلا تو سب کا سب نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ تو اسی طریقے سے آپ دنیا میں دیکھیں گے تو بظاہر آپ کو لگے گا کہ جس نے چوری کا اور غصب کیا ہوا مال ہڑپ لیا تو وہ فائدے میں ہے، لیکن وہ فائدہ دیرپا نہیں ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں ہی اس کا صلہ مل جائے، اگر یہاں نہیں ہے تو وہاں تو بے شک وہ خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایک سلوات بھی دے کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ادھر محترم کی سارے سوال میرے وجہ سے جیسے کہ میں نے کیا تھا تقسیم میں جانے کا موقع
होता है, छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमें अपने बच्चों को अभी से इन चीज़ों की ट्रेनिंग देनी है। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, किसी का माल अगर मिल जाए तो उसको वापस कर देना है, कोई चीज़ नष्ट नहीं करना है। इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता हमने जैसे कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल की तो हमारे बच्चे बरकतें तो जाएंगी हमारे आमान से हो सकते कितनी भी नमाज़ें पढ़ें, लेकिन अगर हमने वो चीज़ें कोई जायज़ तरीके से नहीं हासिल की हैं तो हमारे आमान भी हमको फायदा पहुँचाएंगे। आप देखें कि इसका एक मिसाल दुनिया में आपने देखा है कि लोग बाहर जाते हैं, सऊदी अरब में, दुबई के बाहर गए कहीं पर भी, तो वहाँ से जो कमाते हैं वो पैसा यहाँ हिंदुस्तान में भेजने के 2-3 तरीके हैं। आप बैठे हैं, आप जो के साथ रहे हैं, आपको तो मालूम ही है, और भी कई लोग हैं ऐसे भी जो बाहर रहे हैं उनको मालूम है। तो वहाँ से आपको पैसा भेजना है तो एक तरीका तो ये है कि हम ड्राफ्ट बनवा करके यहाँ भिजवाएं। अब तो ऑनलाइन भी होने लगे हैं, RTGS और के जरिए भी भिजवा सकते हैं वहाँ से। सबसे जो वैसा तरीका था वो यही था कि हम उसका ड्राफ्ट बनवा करके पैसा यहाँ पर भेजें। तो ड्राफ्ट बनवा करके जब पैसा भेजते हैं तो उसमें ड्राफ्ट का कमीशन देना पड़ता है बैंक को, और जो सरकारी रेट होता है वो रेट मिलता है, यानी हमारा अच्छा खासा नुकसान हो जाता है उसमें। लेकिन अगर वही पैसा हम हवाला के जरिए भेजें तो हवाला के जरिए हमने पैसा भेजा, इसका बड़ा फायदा हो जाता है, बढ़ के पैसा मिलता है और घर तक जाकर के पहुंचा भी देता है। घर वालों को जाकर के कहीं से निकालने की जरूरत नहीं है। तो हवाला से लोग अक्सर भेज दिया करते हैं, लेकिन ये हवाला जो है ये किसी के हवाले नहीं है, ये तो ऐसा ही है कि आपके सिर्फ भरोसे का है। भरोसा आपने उस पर कर दिया, उसको पैसा दे दिया। कभी कभी हवाला कारोबारी पकड़ भी लिए जाते हैं। अब अगर वो पकड़ लिया गया तो आपके पास क्या सबूत है कि आपने इतना पैसा इसको दिया था, किससे वसूला जाएगा? यानी जितना आपने फायदा कमाना चाहा था पूरा का पूरा पैसा निकल गया हवाला के जरिए, यानी इलीगल तरीके से आप पैसा भेज रहे थे थोड़ा सा ज्यादा फायदा कमाने के लिए, तो पूरा का पूरा पैसा निकल गया, यानी खसारा ही खसारा हो गया। वो थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए आपने बेईमानी का चैलेंज इस्तेमाल किया तो ये सब का सब निकल गया। यही है कि आप बेईमानी की चीज के साथ में अमाल अंजाम देते रहे कि अंजाम आपको वहां जाने के बाद मिलेगा कि आपका क्या अमाल था, काबिल कबूल हुआ और क्या आपका रिजेक्ट हो गया। एक सलाह देने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो हमें वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू, बेशक तमाम इंसान खसारे में हैं जो साहिब ईमान हैं। और जो साहिब ईमान है वो अपना पूरा पैसा हलाल की कमाई होती है और उस हलाल की कमाई के साथ साथ दूसरों के हुकूक भी अदा करते हैं कि हमारी माँ का हक ये है, हमारे बाप का हक ये है, हमारे औलाद का हक ये है, हमारे फला का हक ये है। और उसके बाद ये हुकूक अदा करने के बाद, यानी अपने घर वालों के हुकूक अदा करने के बाद फिर वो ये भी देखते हैं कितनी बचत हुई थी, उस बचत में से कितना खुम्स निकालना है और खुम्स में सैयदों का हक कितना है और इमाम का हक कितना है, और उनके पास वो पहुंचाते हैं। जो साहिबान ईमान हैं वो ये सब करते हैं, यानी अपने दुनियावी भी और दीनी भी अपने फराइज को वो पूरा करते हैं। आप देख लें वो कितना फायदे में है, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। जैसा मुहतरम हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, अहले बैत को मानने वाले हैं, तो हमें इन चीज़ों का और ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। वो लोग के जो सिर्फ ज़बानी कलमा पढ़ते हैं और अली से वाबस्ता नहीं है, अहले बैत से वाबस्ता नहीं है, वो लाख कहें कि वो साहिबान ईमान हैं, लेकिन अली से वाबस्तगी ही सबसे बड़ा सबूत है साहिब ईमान। अगर अहले बैत से मोहब्बत नहीं है तो वो लाख कहे कि हम मोमिन हैं, वो मोमिन नहीं है। तो जो अली के चाहने वाले हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, हमें तो इन चीज़ों के और ज़्यादा अमल करना है। जो इनके नहीं मानने वाले हैं, जो उनको नहीं चाहने वाले हैं, वो जो चाहे करें, उनका अमाल उनके साथ चले, लेकिन हमारे लिए और ज़्यादा एक दूसरे के
دنیا کی حوث نہیں رہتی۔ کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو یزید کی طرف سے لالچ دی گئی تھی کہ ہم تو ایک کو نہیں بلکہ سب کو لالچ دی گئی تھی، کسی کو کون سا ملک رہ دیا جا رہا ہے، کسی کو کہاں کی گورنری دی جا رہی، کسی کو پیسہ دیا جا رہا ہے، مال و اسباب دیا جا رہا ہے، سب کو لالچ دے دے کر کے یزید کی طرف ملایا گیا۔ لیکن ایک شخص وہ تھا کہ جس کا ایمان جاگ گیا اور شب عاشور وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم ایمان کو لشکر ہیں۔ آپ سمجھ گئے میں کس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ جو کل تک یزیدی لشکر کا ذکر سارا تھا، جب شام کو شب عاشور آواز العطش کے منہ آ رہی تھی، کسی نے آ کے پوچھا اے دوست کہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ تم تو بڑی بڑی جنگوں میں گئے لیکن تمہارا یہ حالت نہیں، یہ گھبراہٹ تو کبھی نہیں دیکھی، اتنے چھوٹے سے لشکر کے سامنے تم اتنے مضطرب کیوں نظر آ رہے ہو، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ پوچھنے والے نے جب یہ پوچھا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو تو وہ اب اس کو اپنے ساتھ میں کچھ خیمہ پر لے کر کے آئے۔ سناٹے کے عالم میں ایک بار ایک ہوا کا جھونکا آیا اور ادھر سے بچوں کی آواز العطش 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 آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تم نے سنا یہ کیا ہے؟ یہ بچوں کی جو آواز العطش آ رہی ہے، آج پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے، اس پیاس کا ذمہ دار میں ہوں، اس آواز العطش کا ذمہ دار میں ہوں، میں ہی حسین کو یہاں تک گھیر کے لایا تھا، میرے ہی وجہ سے ایک فاطمہ کے بچے ان کے گھرانے کے لوگ اس طریقے سے پیاسے ہیں۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں حسین کی طرف جاؤں گا، بے شک میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں جنت کے راستے پر جانا چاہتا ہوں۔ پھر فیصلہ کر لیا تو تاخیر کاہے کی؟ انہوں نے کہا کہ میں شب کی تاریکی میں نہیں جانا چاہتا، میں صبح کو اجالے میں جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے صبح عاشورہ نمودار ہوئی، پھر امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد پورے واقعات پڑھنے کا موقع نہیں ہے، وہ امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد امام کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں۔ امام کہتے ہیں آنے والے تو اپنا نام تو بتا۔ وہ کہتے ہیں جب تک آپ یہ نہ کہیں گے کہ آپ نے مجھے معاف کیا میں آپ کے قدموں کو نہ چھوڑوں گا۔ امام نے کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ ہم نے ایک بار سر کو اٹھایا کہ میں حر ہوں، آقا میں آپ کا گنہگار ہوں، میری وجہ سے ہی یہ بچے اس طریقے سے پیاسے ہیں۔ امام نے کہا میں نے بھی آزاد کیا، اللہ نے بھی آزاد کیا، انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ جب حر کو یہ سند مل گئی، معافی کی سند مل گئی، تو انہوں نے کہا اے آقا اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ سے گزارش ہے کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام نے لاکھ کو کہا، آخرکار حر کے اصلاح کے اوپر میں علی ابن حر کو جب اجازت ملی میدان میں آتا ہے، جہاد کرتا ہے، آخرکار وہ وقت بھی آیا کہ جب آواز بلند کرتا ہے اے بابا میری مدد کو آؤ، اے بابا میری مدد کو آؤ۔ حر میدان کی طرف چلتے ہیں، اپنے بیٹے کی مدد کرنے کے لیے چلتے ہیں، لیکن جب بیٹے کے لاشے پر پہنچتے ہیں تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ امام حسین پہلے سے وہاں موجود ہیں اور علی ابن حر کا سر اپنے زانوں پر رکھے ہوئے اسے تشفی دے رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں۔ حر جب پہنچے تو وہ کہتے ہیں اے آقا آپ نے کیوں زحمت کی، میں تو آ رہا تھا۔ امام نے الگ فکرہ ایک عجب فکرہ استعمال کیا، اے حر یہ کہاں ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر آئے؟ میں کہوں گا اے حر اس چیز کو یاد رکھنا، ارے ذرا سے عاشورہ آگے دیکھو، ایک بوڑھا باپ ہے جو اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے، کمر خمیدہ ہو چکی ہے، خیمے کا رک کر کے آواز دیتا ہے اے بنی ہاشم کے بچے